وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود 976 نمبر درس ہے، 116 سے 119 آیات۔ آج کا موضوع، کیا ہم جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 116۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض۔ پس کیوں نہ ہوا ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر، اہل دانش، ینہون عن الفساد، جو روکتے زمین میں فساد، الا قلیلا منہم، مگر ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے ان قوموں سے میں بچا لیا، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سورہ ہود ہے اور اس میں ہدایت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو وہ گمراہ لوگ ہیں اور وہ اہل فساد ہیں، وہ زمین میں فساد۔ دیکھیں، جب بھی یہاں فساد کا وہ ہے، ینہون عن الفساد کی بات ہوئی ہے، اور آیت کا تو خیر ترجمہ آپ نے سن لیا کہ چاہیے یہ تھا، یعنی بستی والوں میں سے ایسے لوگ، ایسے اہل خیر لوگ ہونے چاہیے جو ان لوگوں کو، بستی والوں کو عذاب سے ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اہل خیر بہت کم ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ عام طور پہ پیغمبروں کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ جو لوگ فسادی ہیں تو ان پہ اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ یہاں پہ یعنی اس آیت میں کافی پہلو ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوت یعنی خیر کی طرف دعوت دینی چاہیے،
اور امت مسلمہ کا بنیادی کردار اقوام عالم میں یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہمارے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مسلمہ تم ایک بہترین قوم ہو اور میں نے تمہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اخرجت للناس، اور لوگوں کے لیے ڈیوٹی تمہاری یہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ بہرحال ہم نے تو وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت مسلمان قوم تقریباً سب کے سب گمراہ ہیں، اہل باطل ہیں، ہم لوگ اہل باطل ہیں، ہم لوگ فسادی ہیں، ہم لوگ سرکش ہیں، ہم لوگ مجرم ہیں، وَكَانُوا مجرمین، ہم لوگ ظالم ہیں۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، یعنی ہم اپنے سامان عیش میں پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنے یہ دنیا کا جو جھوٹا مستقبل ہے اس کی پرواہ ہے۔ میرے پاس بہت سے پیسے ہونے چاہیے، جائیداد ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اسی کے پیچھے دوڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ساری دنیا کی دوڑ ہے، یہ کسی ایک فرقے یا طبقے کا کام نہیں ہے، یہ من حیث القوم ہم سب شیطان کی پیروی کو قبول کر کے یعنی نفس کی اطاعت کر کے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی کے خواہش مند ہیں۔ دیکھیں اس میں یعنی بہت ہماری ہلاکت کی وجوہات، ہم تو اس وقت ایک عذاب یافتہ قوم ہیں، اگر آپ محسوس کریں یا نہ کریں، عذاب یافتہ قوم ہے۔ تو اور ہم مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اپنے مجرم ہیں۔ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن روئے زمین پر آج کا مسلمان ہے۔ یہ خود ایمان لانے کے لیے، صحیح ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کو منزل مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مجھے کہنے دیں کہ ہماری مثال عملی طور پہ کافروں کی سی ہے، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کفر کا کیا معنی ہے؟ انکار۔ کفر کا کیا معنی ہے؟ ناشکری۔ ہم سب تقریباً من حیث القوم، من حیث الامت اور افراد ایک ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، انکار کی زندگی گزار رہے ہیں، شرک کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم پر فٹ آتی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، یعنی یہ دیگر بستیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن بالواسطہ طور پہ ہم مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں ایک ایسی قوم ہونی چاہیے جو لوگوں کو فساد سے روکے، ظالم بننے سے روکے، مجرم بننے سے روکے، گمراہ ہونے سے روکے۔ اور اگر میں اپنی بات کی تائید میں قرآن پاک کی دوسری آیت پیش کروں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اور ایک دوسری جگہ سے اگر میں آپ کو اس کی یعنی ایک اور آیت پیش کروں تو وہ یہ ہے، وَلَوْلَا كَانَ مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ اس کا مفہوم یہ ہے، پس کیوں نہ ہوا ایسا کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلتے اور یہ دین کی سمجھ حاصل کرتے، یعنی دین کو سمجھنے کے لیے گھروں سے نکلتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور ان دین کی سمجھ حاصل کر کے وہ پھر آتے اپنی قوم کو ڈراتے اللہ کے عذاب سے۔ تو دیکھیں قرآن کو ہم آج کل اپنے اوپر، آج کل کے حالات کے مطابق اور اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے،
یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دیگر اقوام کا شکوہ کر رہا ہے، کیا ہم اس بات سے بری الذمہ ہیں؟ کیا ہم میں کچھ اہل دانش لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف، خالص توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ آج دیکھ لیں، آج فیس بک پہ جو بین الاقوامی شہرت یافتہ لوگ ہیں، اللہ کی دعوت، خالص بندگی کی دعوت نہیں ہے۔ آج فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں عام طور پہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو فیس بک کی وہ لوگ ہیں وہ بس اپنے ان کے کچھ ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک لہجہ ہے، اپنی ایک زبان ہے، اور خالص بندگی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ عام طور پہ تو قصے کہانیاں ہیں جو آپ کو بیان کی جاتی ہیں اور آپ اسی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ مقرر جو قصے کہانیاں آپ کو بیان کرتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں، کبھی واقعات، کبھی یہ واقعات، کبھی وہ واقعات، تو اسی میں بس لگے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی سوچ سمجھ کی آیت ہے، آج کل کے حالات کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اہل خیر کے لیے اس میں خیر کا جملہ ہے کہ اگر اہل ایمان اپنا کام پورا کریں تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ایسی نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر دے ان کے ظلم کے سبب اور اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اگر کسی بستی میں ایک خاص تعداد موجود ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بستی میں ایک خاص تعداد موجود ہے اہل ایمان کی، اور وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور آخرت کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع کی بات کرتی ہے، تو اس بستی پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتا۔ لیکن بستی جب خیر سے خالی ہو جائے تو تب یہ ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ مستحق ہو جاتی ہے وہ قوم۔ آج من حیث القوم، من حیث الامت ہم معزول ہو گئے ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اہل ایمانوں کی ایک ٹولی نہیں ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک امت ایسی ہونی چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ان سب لوگوں کو ایک گروہ بنا سکتا، لیکن یہ ہمیشہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ، یعنی وہ لوگ بچیں گے جن پر رب کی رحمت ہے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی آزادی و اختیار، آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے بھر دوں گا۔ بہرحال اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں مضمون وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ملا کے ایک امت بنا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ یہ سب کے سب، یعنی لوگ خامخواہ ایمان لے آئیں تو لے آتے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یعنی مجبور کر دیتا، جیسے کہ اور مخلوقات مجبور ہیں۔ سامعین کرام، اپنی فطرت پر مجبور پیدا کی گئی ہے تمام مخلوقات، یہ بات نوٹ کر لیں، تمام مخلوقات اپنی فطرت پر مجبور ہیں، لیکن انسان کی تخلیق ایسے نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا،
اس کے لیے دنیا بنائی، دنیا میں رہنے کی زندگی کے اسباب پیدا فرمائے، پھر انسان کو تمام قوتیں عطا فرمائیں، پھر انسان کو دونوں راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کامیابی کا اور ناکامی کا، اور ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا اپنے ذمے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی انسان کو، اور عقل کو استعمال کرنے کا بھی حکم فرمایا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ میں وہ سورہ ملک کی جو میں آیت اکثر آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں کہ جہنم کے کنارے جب جہنمیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے۔ تو انسان کو یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، قوت دی، ارادہ، اختیار، عقل، اور پھر ہدایت۔ دیکھیں ہدایت کا جتنی بھی ہماری یہ بات میں کہنے لگا ہوں، تھوڑا سا اس کو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ظاہر کے لیے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، اس سے زیادہ سہولیات اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہادی پہلے آیا ہے، انسان بعد میں آیا ہے، یعنی پہلا ہادی پہلا انسان تھا۔ ہدایت کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے، بعض چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکور ہوئی، مثال کے طور پر پہلے پیٹرول نہیں تھا، پیٹرول جو ہے وہ ہزاروں سال بعد ہم نے دیکھا پیٹرول ہے، گیس ہے، آج بہت سی چیزیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ظہور ہو رہا ہے اور انسان اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ لیکن ہدایت جو انسان کی کامیابی کے لیے نمبر 1 ضرورت تھی، تو پہلا انسان پہلا ہادی تھا، اس بات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پہلا انسان ہدایت یافتہ انسان تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ نیک تھا اور پیغمبر تھے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، او کما قال، اللہ تعالیٰ نے آدم و نوح اور دیگر پیغمبران کو چن لیا تھا تمام جہان والوں پر۔ تو دوبارہ میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یعنی یہاں ظاہری نعمتیں اتنی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ تو یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن جو باطنی نعمتیں ہیں جس میں ہدایت ہے سر فہرست، اور ہدایت کے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اس سے نوازا ہے۔ ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور تقریباً 1,24,000 انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت مخلوق تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، انہوں نے پہنچائی ہدایت۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نذیر نہ ہو، ڈرانے والا نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دیکھو، یعنی بعض اوقات دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یعنی جن کی فطرت نیک ہے وہ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بات تو صحیح نہیں ہے، جہالت کی میں کہوں گا بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو یہ سوچنا غلط ہے۔ اور یہ آیت جو ہے اور اس قبیل کی اور آیاتیں بھی ہیں جو کہ گزر چکی ہیں، آتی رہتی ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ دوسری جگہ سے میں آپ کو یہ آیت پیش کر رہا ہوں، اور وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو زمین میں سب لوگ ایمان لے آتے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لیکن جس پر آپ کے رب کا رحم ہو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ،
لجعل الناس امۃ واحدہ. تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں. اگر آپ کا رب چاہتا تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. مجبور پیدا کر دیتا، ہدایت پر مجبور، لیکن ایسا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم ذات ہے، وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. انسان کو اس نے با اختیار پیدا کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. یہ نہیں دیکھیں اس میں زیادہ مغز کھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ایسا نہیں کیا، مجبور پیدا کر دیتا. بھئی یہ تمہارا کام ہے، یہ تم اللہ ہو، تم تو اللہ نہیں ہو. اللہ قادر مطلق ذات ہے اور وہ حکیم ذات ہے. جو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہدایت دے دی، عقل دے دی، پھر ہدایت کے اسباب پیدا فرما دیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. حدیث کا مفہوم ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ. جس نے محبوب جانا، اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اچھا جانے گا، محبوب جانے گا. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ. اور جس نے ناگوار سمجھا اللہ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں پسند کا معاملہ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ آپ خوب کان کھول کے سمجھ لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یعنی عام طور پہ لوگ ایسا ذہن میں لوگ کہتے تو نہیں ہیں لیکن انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی کوئی مجھے خضر مل جائے گا جو مجھے راستہ دکھا دے گا، کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا میری زندگی میں کہ میری کایا کلپ ہو جائے گی، میری ذہن بدل جائے گا اور میں نیکی کی طرف مائل ہو جاؤں گا یا مائل ہو جاؤں گی. کوئی غیب سے ہم منتظر رہتے ہیں بعض انسان. اگر آپ کا خیال نہیں ہے تو وہ الگ ہے، لیکن عام طور پہ یعنی نیکی کرنے کے لیے کچھ انتظار کرتے رہتے ہیں. اس بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی سے یعنی مذمت فرمائی ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. کس بات کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ؟ کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبان میں، فرشتے آ جائیں اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان کے لیے الم یأن للذین آمنوا، ایمان دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرے کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے؟ کیا وہ وقت اب نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے دل جھک جائیں، ایمان والوں کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے؟ تو یہ انتظار یہ گمراہی کی بات ہے، یہ شیطانی بات ہے. اگر آپ نیکی کرنے کے لیے کسی ٹائم پیریڈ کا انتظار کر رہے تو ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ اس سے پہلے آ جائے اور آپ کو اس کے لیے تیاری نہ ہو. اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے، میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی اسی انتظار میں اس کا ضمیر مر جاتا ہے. آج جیسے کہ ہمارا ضمیر مر گیا ہے، آج من حیث القوم ہمارا ضمیر مر چکا ہے. یہ بڑے یقین سے میں آپ کو سے یہ بات کہہ رہا ہوں، قومی ضمیر ہمارا مر گیا ہے. آج ہدایت ہم لوگ قبول کرنے کے لیے من حیث القوم تیار نہیں ہے. پاکستانی قوم کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو اور یہ وہ پاکستان اس لیے کہ یہ پاکستان تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پہ دیا تھا، اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہ بن جائے. لیکن آپ نے ایک وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا آزمائش کے لیے. 70 سال ہو گئے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
آپ نے جنگ شروع کی ہوئی ہے سود کی شکل میں. یہ ایک پہلو ہے میں لیتا ہوں. باقی تو ہمارا علی الاعلان یعنی بالکل ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جنگ کی صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے قانون کو نہیں مانتے, ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے. قرآن آپ دیکھ لیں آپ کے نصاب میں نہیں ہے. قرآن فہمی اور قرآن سے ہدایت یہ آپ کے نصاب تعلیم میں نہیں ہے. اور ہم دیکھیں وہ گھر پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا 2 لوگ, وہ لوگ بھی قرآن کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میں گھر کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے یا آپ یہ نہ محسوس کریں کہ بھئی یہ تو امت کا مسئلہ ہے. نہیں, جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ دونوں, میاں اور اس کی بیوی, یہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے سامنے تو صرف دنیا ہے. ایک واضح بات میں کہہ رہا ہوں, ہماری منزل صرف دنیا, ہماری جد و جہد صرف دنیا کی. ظاہر ہی ہمارے تمام خواب ظاہر کے بارے میں ہے, تمام توقعات, تمام پریشانیاں, تمام منصوبے ظاہر کے منصوبے. اللہ, تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا ایک خطرناک سا مرحلہ ہے, آپ کو دیکھنا ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, ہمیشہ یہ اختلاف کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائے ایسا, إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ, لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے وہ حق کو قبول کر لے گا. اور کون کرے گا؟ اللہ کا, رب کا رحم کس پر ہوگا؟ جو خود رجوع کر لے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اسی طریقے سے میں نے اپنی مخلوق کو, انسان کو پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, آپ کے رب کا یہ بات پوری ہو کے رہے گی کہ جہنم کو نافرمانوں سے میں بھر دوں گا. اب جہنم تو ایک بڑی کٹھن جگہ ہے سامنے کرام, بہت ہی کٹھن جگہ ہے, لیکن اس میں کون لوگ جائیں گے؟ جو ناشکرے ہیں, جو نافرمان ہیں, جو مشرک ہیں, جو منافق ہیں. دیکھیں یہ مشرک کافر منافق, یہ یعنی کفر اور شرک, چلیں اس کو تو میں تھوڑا سا ابھی بیان نہیں کرتا, لیکن منافق جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور منافق کون ہیں؟ یہ ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار, جو زبان سے کہتے ہیں وہ نہ ماننے کے لیے تیار ہیں نہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ ہو. بہرحال آج کا مضمون میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن
فأنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.